کوئی بھی چیز ماضی کو مکمل طور پر ایک خوشبو کی طرح زندہ نہیں رکھ سکتی جو خوشبو کبھی اس نے محسوس کی ہوئی ہوتی ہے۔ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کوئی خاص فرق نہیں، دونوں ہی خاک میں ملا دیتی ہے۔ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی خوشبو کا کوئی موازنہ نہیں، چاہے عطر کی بوتل میں پورا مشک عنبر نچوڑا جائے۔ محبت یاد سے جنم لیتی ہے، ذہانت سے جیتی ہے اور بھول جانے سے مر جاتی ہے۔ عورت کا دل جیتنے کے معاملے میں عامل مولوی اور پیر ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ جب اس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے تو میں باہر نکل آیا، کیوں کمرے کی فضا اڑنے کے لیے ناکافی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نکمے ہیں تو مذہبی عورت سے شادی کر لیں تاکہ وہ غربت کو امتحان سمجھے اور آپ کو مجازی خدا۔ ہم زندگی کا پہلا حصہ سمجھدار ہونے میں گزار دیتے ہیں اور دوسرا حصہ بچہ بننے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ انسان کی سچائی جنگ کے دوران احساس کمتری کا شکار ہونا نہیں بلکہ موت کے منہ میں بھی طاقت کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ مرد شادی اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس کے بعد یہی وہ آخری کام ہوتا ہے جو اس نے اپنی مرضی سے کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جب کوئی عورت تمہاری توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا حسن بڑھانے لگ جاتی ہے اور تمہارے سامنے مزید خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ چہرے کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ مرد کی 3 حرکات عورت کے بے حد پسند ہوتی ہیں۔ عورت منٹوں میں پگھل جاتی ہے۔ عورت کا کام ہاتھ بٹانا، اس کے ماتھے سے بالوں کو ہٹانا، پیشانی پر بوسہ دینا۔